اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اور اسپیشل پروگرام کیا آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور ان پر جو مصائب گزرے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی جانب سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس خدائے حکیم کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو لباس وجود عنایت فرمایا اور پھر تمام موجودات میں انسان کے سر پر کرامت کا تاج سجایا۔ لاکھوں کروڑوں سلام اور درود و سلام آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر، جن کو پروردگار عالم نے منتخب روزگار بنایا اور جن کی ولایت اور محبت کو ایمان اور نجات کی دلیل قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلامی میں عورت ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہی ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف یہ کہ ایسے جاہلانہ طرز فکر کو ختم کیا، بلکہ عورت کو انسانیت کے پلڑے میں مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ شاید اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا وسیلہ بنایا، لیکن خود جناب رحمت للعالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی ایسی نیک صفات بیٹی سے آپ کو نوازا جس کو سیدۃ النساء العالمین یعنی کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بات چیت اور اپنے کردار سے اس معاشرے میں عورت کی حقیقی حیثیت اور اس کے مقام کو ثابت کرتے ہوئے جہالت کے ان تمام بتوں کو توڑ دیا جو عورت کے وجود کی عظمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہدایت کے اس روشن آفتاب کا نام ہے جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان عصمت پر چمک رہا ہے۔ اگرچہ اندھیروں کے پجاریوں نے بہت کوشش کی کہ اس آفتاب عالم کی روشنی کو دھندلا کر دیا جائے، مگر وہ صرف سروں پر غبار اڑاتے رہے اور ہدایت کا یہ چمکتا سورج صاحبان عقل و شعور کے حصے میں ہدایت کی خیرات بانٹتا رہا، اور آج بھی ہدایت چاہنے والے نور زہرا سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت رسالت کے اعلان کے 5 سال بعد جمعے کے دن 20 جمادی الثانی اور ہجرت سے 8 سال 8 مہینے اور 22 دن پہلے ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، جو اپنی دولت کے لحاظ سے عرب کی ملکہ اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی تھی۔ اسلام کا تبلیغی مشن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت سے ہی ہوا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی، کیونکہ وہ پہلے ہی اسلام کو پروان چڑھانے میں خرچ ہو چکی تھی۔ البتہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جذبہ ایثار و وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔ آپ بچپن ہی سے اپنے والد کی غمگساری اور حمایت میں مصروف رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی انسانیت کے لیے بقا اور فائدہ ہے، لیکن انسانی مخصوص حقوق اور فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو۔ اس لیے معاشیت الہی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارۂ جگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس مقصد کے لیے چنا، اور ان کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ اور معیار قرار پایا۔
شہزادی کے اس کردار نے ہماری چھوٹی بچیوں کو یہ نصیحت دی کہ اپنے والدین کی ہر مشکل میں اور ہر مشکل گھڑی میں، ہر خوشی میں ان کے ساتھ رہو۔ ہجرت کے دوسرے سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شہزادی کونین کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہکار تھے۔ ان دونوں ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار اور عمل سے جس گھر کو آراستہ کیا، اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح پاک اور پاکیزہ کیا جو کہ حق ہے۔ طہارت کا، آپ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف آپ ہی کے حوالے سے کرایا، جیسا کہ مذہب اسلام نے سماج کے دوسرے طبقوں کے لوگوں سے محبت کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، جس کا نمونہ بھی شہزادی کونین کی زندگی میں ملتا ہے۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جناب فضہ سلام اللہ علیہا آپ کی کنیزی میں آئیں، لیکن آپ نے جناب فضہ کے ساتھ ایک دوست کا عمل رکھا۔ گھر کا ایک دن کا کام جناب فضہ سلام اللہ علیہا کرتی تھیں اور دوسرے دن دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بڑی ہی سخت زندگی گزاری ہے۔ آپ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش پر بھی پوری توجہ دیتی تھی۔ آپ نے گھر کے کاموں کو بانٹ کر اپنے چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کا بہترین نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔ ناظرین، ایک عورت کی مہربانی، ایثار، قربانی اور خدمت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت گلشن حیات کا وہ تر و تازہ اور مہکتا پھول ہے کہ جس کا نظارہ اور خوشبو تھکاوٹ کو دور، خستہ حالی کو شادابی اور شوہر کے پریشان حال دل کو مطمئن کر دیتی ہے، جس کا نمونہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود دیا ہے۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے دختر رسول، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی نے فرمایا، نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں کہ جسے پورا کرنے میں آپ مالی طور پر تیار نہ ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس کردار سے سماج میں جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ نصیحت دی ہے کہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں خوش رہو، اس کی غربت میں اس کا ساتھ دو، نہ کہ پریشانی میں اسے اکیلا چھوڑ دو اور بے جا فرمائشوں سے اس کی پریشانی کو بڑھا دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ یہ سن کر کسی نے کوئی مناسب جواب نہ دیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا یہ سوال سنا تو جواب دیا، جب ایک عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور گھر کا کام اور بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے تو اس وقت وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس جواب نے تمام عورتوں کو یہ نصیحت دی کہ اپنے گھر کا کام کاج خود کرو، نہ کہ نوکروں کے سہارے گھر کو چھوڑ دو۔ اور پھر یہی اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورے اور آیتیں اتاری، اسی بیٹی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی مدینے کی گلیاں یتیم بائے پیغمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دلخراش صداؤں سے گونجنے لگیں۔ ہر وقت گریا، جب تک زندہ رہیں آپ روتی رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا گریا کیوں؟ کیا صرف یتیمی کا احساس تھا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا رونے پر مجبور کر رہا تھا؟ کیا صرف بابا کی جدائی کا اثر تھا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تعلیمات پیغمبر کا مجسمہ تھی۔
قرآن کی بولتی ہوئی تصویر تھی، جس کے نزدیک حیات دنیا حیات آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جانتی تھیں کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں حسین تر ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی نگاہیں وہ بہت کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نگاہیں باپ کی جدائی کے آئینے میں مسلمانوں کے بھیانک مستقبل پر تھیں۔ تاریخ کا رخ بدل رہا تھا۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کی موت صرف ایک نبی کی موت نہیں تھی، بلکہ قدرت کا ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو رہا تھا۔ اب تاریخ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی تھی جس میں رسالت ختم ہو رہی تھی اور امامت کا فریضہ ایک ایسے انسان کے کندھوں پر آ چکا تھا جو مزاج پیغمبری کا وارث تھا، جو سیرت و کردار میں نبی جیسا تھا، جسے اللہ کے رسول نے خود غدیر خم کے میدان میں امامت سونپی تھی۔ مگر جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ لوگ اس عظیم انسان کی خدمت حاصل کرنے سے انکار کر رہے ہیں جسے خود پیغمبر اسلام نے اسی دن کے لیے پالا تھا، مسلمان اس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں جو ہلاکت کا راستہ ہے، ظلم و جور کا راستہ ہے، کفر اور شرک کا راستہ ہے، اب سرزمین عرب بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوگی۔ اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روئے جا رہی تھی، اپنے غم میں نہیں، امت کے غم میں۔ فاطمہ اس باپ کی بیٹی تھیں جس نے امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ اب امت کا بھیانک مستقبل جناب فاطمہ کو تڑپا رہا تھا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا گیا لاڈلی بیٹی کو باغ فدق جھوٹی حدیثوں کے بل پر چھین لیا گیا۔ رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا، ذرا بھی خوف خدا نہ کیا گیا، آپ کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ یہی نہیں، خلافت کے کارندے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے گھر کا دروازہ جلا ڈالا گیا، ان کو زبردستی گھر سے باہر نکالا گیا اور سیدۃ النساء العالمین دروازے اور دیوار کے بیچ اس طرح دبایا کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ آپ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ ان غموں نے آپ کی موت کو قریب کر دیا۔ ایک روز آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا کہ میری موت کو کسی کی اطلاع نہ دیجیے گا، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے بچوں پر روز قیامت تک درود و سلام بھیجتی ہوں، اور آپ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد 75 یا 90 دن زندہ رہ کر 3 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حسن حسین زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا بن ماں کے ہو گئے۔ حضرت علی چاہنے والی زوجہ سے دور ہو گئے۔ وصیت کے مطابق دختر رسول کی موت کو چھپایا گیا اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دشمنوں سے بچانے کے لیے کئی قبریں بنا دیں جس سے کسی کو اصلی قبر کا پتہ نہ چل سکے کہ اصلی قبر کون سی ہے اور دشمن کو ظلم اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دکھوں بھرا دل لے کر اپنے محبوب بابا سے جا ملی اور عالم عرب میں بیٹیوں کو زندگی عطا کر دی گئی۔ شہزادی کونین کے کردار اور سیرت نے عورت کو قدر و منزلت کی وہ معراج بخش دی کہ اب اس کے مقدر کی شمع کو کوئی بجھا نہ سکے گا۔ مگر آج پھر عورت کو اس کے بلند و بالا مقام سے گرا کر پستیوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ آج پھر اسے اس کی اعلیٰ اور عظیم صفات سے محروم کر کے محفلوں کی زینت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج اگر عورت کو اس قید سے کوئی چیز آزادی دلا سکتی ہے تو وہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ہے۔ صرف اور صرف شہزادی کونین کا کردار اور گفتار ہی آج کی عورت کو اس کا حقیقی مقام اور منزلت عطا کر سکتی ہے۔ دختر رسول سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اس موقع پر سارے مومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی لاڈلی بیٹی کا پرسہ دیتے ہیں اور اس غم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ پروردگار ہم سب کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں نیک توفیقات عطا کر اسی غم کے ساتھ
ہم سب بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ میں حسن آصف پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی